بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ابن حسن کا سلام قبول فرمائیے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو ہم غزہ پہ کرنے جا رہے ہیں، فلسطینیوں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، 50-55 روز کی جنگ کے بعد جنگ میں ایک عارضی وقفہ یا تعطل تھا، وہ 7 دن تک قائم رہا۔ 7 دن گزرنے کے بعد ظالم جابر درندہ صفت اسرائیلی حکومت ریاست نے ایک بار پھر سے نہتے معصوم بے کس بے یارو مددگار فلسطینیوں پہ آتش بارود آہن کی بارش شروع کر دی ہے۔ فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، فضا سے بمباری کی جا رہی ہے، ٹینکوں توپوں سے گولہ باری کی جا رہی ہے، میزائل پھینکے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک بارڈر جس طرف سے کوئی غذائی اجناس آ سکتی تھی، دعا آ سکتی تھی، وہ رفح کا بارڈر صحرائے سینا کی طرف تھا، مصر کی طرف۔ اس پہ بھی لگاتار بمباری کر رہا ہے ظالم اسرائیل۔ اب تک سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں دوبارہ سے جنگ شروع ہونے کے بعد۔ تو اس جنگ میں فلسطینی مجاہد، غازی، جاں فروش، سرفروش پوری استقامت، حوصلے، صبر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت نہتے ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کے عالم میں ہونے کے باوجود، وہ کسی بھی صورت اپنی مدر لینڈ، اپنے مادر وطن پہ ناجائز قبضہ کو اسرائیل کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وہ اپنی شخصی آزادی، وہ اپنے انسانی حقوق اور اپنے وسائل جو کہ غزہ کے سمندر میں وہ فلسطینیوں کا ہے، بے پناہ پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں، بے پناہ گیس اور تیل کے ذخائر ہیں جن کو اسرائیل ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور کچھ بدبخت مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے زیر تصرف نہ آئے۔ تو یہ بھی ایک جنگ کی وجہ ہے، اس پہ وہ کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فلسطینی۔ تو اس میں تازہ ترین جو عنصر شامل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نیتن یاہو نے اپنے سیکیورٹی چیف، موساد کے چیف کو حکم دے دیا ہے، وہ میڈیا پہ بھی ہے اور اس کو ویسے بھی ذاتی طور پہ بھی حکم دیا ہے، اور اسی لیے وہ قطر سے مذاکرات چھوڑ کے واپس چلا گیا ہے، اسے بلا لیا گیا ہے، اور دنیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ ساری دنیا بھی مل کر کہے تو اسرائیل جنگ بندی نہیں کرے گا۔ دوسری جو چیز خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو دوسرے ممالک میں جا کر نشانہ بنائے گا اور وہاں ان کو شہید کرے گا۔ اس وقت زیادہ تر فلسطینی جن کو وہ شہید کرنا چاہتا ہے، جن کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، وہ قطر میں ہیں، ترکی میں ہیں، کویت میں ہیں، UAE یعنی جسے ہم دبئی یا متحدہ عرب امارات کہتے ہیں، وہاں ہیں۔ تو یہ جنگ جیسے میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں پھیلے گی، بڑکے گی، اس کے شعلے اب بڑک رہے ہیں اور ارد گرد کے ممالک کو اپنے اندر کھینچ رہے ہیں، اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ چلتے چلتے عرض کرتا ہوں کہ اب لبنان کی طرف حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں سے سلسلہ آگے چل چکا ہے۔ اب وہ شدید ترین اور مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں جو کہ ایک باقاعدہ جنگ کی صورت ہوتی ہے۔ اب حزب اللہ بھی جنگ میں کودنے والی ہے، شاید کود چکی ہو۔ وہ غزہ کا بارڈر ایک دفعہ پھر گرم ہونے والا ہے، حماس پھر ایکٹیو ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ جدھر جدھر یہ حملے کریں گے، ترکی، کویت اور قطر، وہ ممالک بھی اس میں مجبوراً کودیں گے۔ مصر کے بارڈر پہ حملے ہو رہے ہیں، شام پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ تو اس کا حصہ بنیں گے، اور اردن
چاہے نہ چاہے وہ تو اس کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اور باقی ممالک بھی، تو یہ جنگ تبھی ختم ہوگی جب انشاءاللہ العزیز امریکہ معاشی طور پہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا باپ جو ارض مقدس پہ ناجائز قابض ہے، غاصب ہے، وہ صہیونی ریاست، یہودی نہیں مادر کے ساتھ، یہودی تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت سبھی مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت اچھی ہوتی ہے، اقلیت حرام زادی ہوتی ہے، وہ مسلمان ہوں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، جو نظام حکومت ریاست پہ ناجائز قابض غاصب ہوتے ہیں، وہ حرام زادے الو کے پٹھے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی خاندانی گروہی مفادات کی خاطر انسانیت کو جنگوں میں جھونکتے ہیں اور جنگوں کا ایندھن بناتے ہیں۔ تو باقی رہی اس کو مذہب کا تڑکا لگانے والی، اس پہ میں یقین نہیں رکھتا۔ وہ مسلمان مسیح موعود کی آمد کو کہیں، وہ میرے قابل صد احترام اہل تشیع میرے بھائی، وہ اپنے 12ویں امام کی وہ کہیں آمد کو، یا ہندو کہیں کالکی کے آمد کی، یا پھر یہودی اپنے جو نجات دہندہ ہے اس کی بات کریں، یہ صرف مذہب فروشوں کا جذباتی استحصال کرنے کا ایک ہتھیار ہے۔ قیامت تو آنی ہے، یہ تو رب کریم نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ قیامت آنی ہے۔ تو یہ جو باقی سب باتیں ہیں یہ ڈکوسلے ہیں ان مذہب فروشوں کے، دین فروشوں کے۔ جنگیں تو ہوتی آئی ہیں، اس سے بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور جو کچھ تتاریوں نے حال کیا تھا دنیا کا، وہ مسلمان تھے یا عیسائی تھے، وہ تو اس جیسا تو کبھی ہوا نہیں، اتنی درندگی بربریت۔ تو وہ کیا وہاں بھی کوئی مذہب کا ان کے پاس معجزہ کرامت تھی؟ تو اب یہ جنگ ختم ہوگی انشاءاللہ، جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، امریکہ کے معاشی تباہی اور اس کے سکڑنے کی صورت میں اپنے ملک کے، اور اس کے ملک کے 52 ٹکڑے ہونے کی صورت میں، اس کے علاوہ درندہ صفت نجائز قابض غاصب اسر علی حکومت کے خاتمے پہ انشاءاللہ یہ جنگ ختم ہوگی، اور 1-2 سال بعد شاید کسی کو یاد بھی نہ رہے کہ دنیا کے نقشے پہ اسرائیل نامی کوئی شخص تھا، کوئی ملک بھی تھا۔ آخر میں کہوں گا، نصر من اللہ و فتح قریب، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔